الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہدایات دی. یاد رہے کہ اللہ کا ایک معمول قرآن میں رہا ہے کہ جو ہدایات اللہ کو امت کو دینی ہوتی تھی بسا اوقات ان ہدایات کا مخاطب اللہ تعالیٰ بظاہر رسول اللہ کو بناتے تھے. اصل مخاطب ہم اور آپ ہوتے تھے، عام ایمان والے ایمان والیاں. لیکن اس ہدایت کی شدید اہمیت ظاہر کرنے کے لیے کہ ہر ذرا سے بھی شعور، سمجھداری اور احساس رکھنے والا عام مسلمان یہ سوچے کہ یہ ہدایت اگر رسول اللہ کو دی گئی ہے تو پھر میں اس پر عمل، ان کو تو ضرورت نہیں تھی اس ہدایت کی، اور صرف ان کے لیے ہدایت دینی تھی تو قرآن میں کیوں اتاری؟ خاموشی سے جبریل امین کو بھیج کر ان کے کان میں یہ ہدایت پہنچا دیتے. قرآن میں اتاری گئی ہدایت اگر ہے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہو کہ اس کے مخاطب اللہ نے اپنے نبی کو بنایا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا مخاطب ہم میں سے ایک ایک. اور عجیب ہدایت ہے جو میں نے اس وقت چنی ہے. حضور سے کہا جا رہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنے آپ کو بٹھاؤ، جماؤ ان بندوں کے پاس جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، لو لگائے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، مناجات کرتے رہتے ہیں. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ. اور آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ جو ذکر و دعا کی پہچان والے میرے بندے ہیں جن کی پہچان ہے الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ،
میرے جن بندوں کی یہ پہچان ہے ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، بیٹھے رہو، واصبر نفسک، اپنے آپ کو جماؤ ان کے پاس، ولا تعد عیناک عنہم، اور ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف مت دیکھنا. اللہ اکبر. ترید زینت الحیات الدنیا. اس آیت کا تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی کپ کپی آتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اگر تم نے ان درویشوں، ان ذکر والوں، ان دعا والوں کو ساتھ چھوڑ کر یا ان کو اہمیت کم دے کر دوسروں کو ترجیح دی، ان کی طرف توجہ زیادہ کی، ان کی طرف مخاطب زیادہ ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بھی دنیا کی لالچ ہے. اللہ، تم کو بھی دنیا کی چمک دمک چاہیے. ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اور سنو محمد، جس شخص کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو اس کی بات کبھی نہ ماننا. واتبع ہواہ، اور جو شخص اپنے نفس کے اشاروں پر چلتا ہو، من مانی کرتا ہو، اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتا ہو، اس کی بات کبھی نہ ماننا. اتبع ہوا وکان امرہ فرطا، اور جس کی زندگی میں بے اعتدالی ہو، بے توازنی ہو. پورا سلوک و تصوف، پورا احسان، رب کعبہ کی قسم اسی آیت میں آ گیا. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی نہیں کہا. میں ایک بات اور کہہ دوں تاریخ کے حوالے سے پہلے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَخْطُبُونَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَىٰ، یہ بھی نہیں کہا. نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. بڑی بڑی کتابیں لکھنے والوں کے پاس بیٹھو، یہ نہیں کہا. شاندار تقریریں کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، یہ بھی نہیں کہا. نہ، اس پوری آیت میں صرف دل کے اعمال کا ذکر ہے، زبان کے ایک عمل کا بھی ذکر نہیں. یدعون ربہم، اللہ اکبر. دو طرح کے لوگ ہیں عزیزوں، دو طرح کے لوگ ہیں پوری تاریخ میں بھی اور اس دور میں. جن لوگوں نے اس آیت کی روح کو سمجھا اور پھر ڈھونڈا، تلاش کیا. انہوں نے کس کو تلاش کیا؟ مفکر کو، مصنف کو، لچھے دار تقریریں کرنے والوں کو نہیں، بالکل شاندار مضامین لکھنے والوں کو نہیں، بالکل دعا والوں کو تلاش کیا. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، دعا والے بندے، مناجات والے بندے، صبح شام اللہ کے سامنے رونے والے بندے. اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ اکبر. ان کو تلاش کیا جن کا دل ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. کاش دو چار لوگ تو آپ میں سے کچھ سمجھو. یہ دل کی ایک ایسی کیفیت کہ ہر وقت یاد الہی میں رہے. وہ
لفظوں کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ کسی ایسے بندے کو جب کوئی تلاش کرتا ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو وہ بندہ مل جاتا ہے جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا، چاہے وہ کھانا کھا رہا ہو، چاہے وہ پانی پی رہا ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا ہو، چاہے بستر پر لیٹا ہو. میں کتنی مرتبہ یہ بات سنا چکا ہوں کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو دعا بتائی جاتی ہے، ایک تو وہ عام دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ایک دعا ہے غفرانک غفرانک غفرانک، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو ایک طالب علم کے ذہن میں یہ بات، جب میں طالب علم تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک انسانی بشری ضرورت پوری کرنے آدمی جاتا ہے، طہارت کے لیے جاتا ہے، اس میں کون سا گناہ ہے جس کی معافی مانگی جا رہی ہے؟ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی. ریاض الصالحین میں جب یہ حدیث آئی تو میں نے یہ پوچھا. اللہ عجیب شخص ہے وہ. میرے سوال سنتے ہی بری طرح رو پڑے. بہت گریہ تاری ہوتا تھا، بہت بکان تھے وہ ہمارے والد، بہت گریہ تاری ہوتا، کئی منٹ تک روتے رہے. خاموش بیٹھا رہا. اس کے بعد کہا کہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب حال تھا. وہ انہوں نے کہا کہ حضور کا دل ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا تھا. ایسا قلب جاری تھا کہ باوجود پوری کوشش کے جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے بستی شہر سے دور، تو آپ محسوس کرتے تھے کہ پوری کوشش کے باوجود اس وقت بھی میرا دل اللہ اللہ کہنے سے نہیں رک رہا ہے. اس کی معافی مانگتے تھے اللہ کے رسول کہ اللہ اتنی دیر وہ جگہ آپ کے ذکر کی نہیں تھی، تو زبان تو میں نے روک لی لیکن دل میں نہیں روک پایا. دل سے آپ کا نام آتا رہا، بہت بے ادبی ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. ہم کس کی امتی ہیں جو ذکر کرنے پر معافی مانگتا تھا، اور ہم ساری زندگی غفلت اور ذکر نہ کرنے پر بھی معافی نہیں مانگتے. کیا ہے، ہم امتی ہیں، ہم نے کیا منہ دکھائیں؟ دل کے جاری ہونے اور دل کے ذاکر ہونے کی صرف ایک شکل ہے. تم بخاری کے حافظ ہو جاؤ، تم مناج العربی اور اسلام میں انعامات لے لو، یہ الگ چیز ہے. اس کی صرف ایک شکل ہے کہ تم اس مقصد سے کسی ایسے بندے کے پاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچو جس کا قلب جاری ہے، اس کی صحبت اور سے بھی زیادہ شدید محبت، کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. بیان سننے سے زیادہ شوق پیدا ہو سکتا ہے، بس اس کے آگے کی ترقی اور اصلاح بیان سننے سے بالکل نہیں ہوتی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں زیادہ بیان سننا ایک حجاب بن جاتا ہے، کیونکہ آدمی جب سنتا کہتا ہے ہاں یہ تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں، بس ختم، دل کا دروازہ بند. جہاں اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں تو پہلے بھی سن چکا ہوں، کچھ نہیں، کچھ فائدہ نہیں. مجھے
بہت شدید غم ہے، اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اگر میں رکاوٹ ہوں تو اللہ میری اس رکاوٹ کو دور کر دے، اپنے ان بندوں کو محروم نہ کرے۔ بالکل طلب نظر نہیں آتی مجھے، بالکل نظر نہیں آتی۔ اس حقیقت کو بہت شاید ایک دو لوگ سمجھ پائے ہوں کیا چیز ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور واقعی آدمی حیران رہ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ صحابہ کو اللہ ہدایت دیتے، ہدایت دے رہے رسول اللہ۔ اگر انسان کا شوق زیادہ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا ہے، کوئی ایم ایل اے صاحب آ گئے، کوئی نیتا صاحب آ گئے، کوئی اور کوئی دنیاوی شہرت والا آدمی آ گیا، عہدے والا آدمی آ گیا، اگر ان کو ترجیح دے رہا ہے انسان کسی فقیر درویش اللہ والے کے مقابلے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ترید و زینت الحیات دنیا کی بیماری اس کے رگ رگ میں پیسی ہوئی۔ کیا حیثیت ہے ایک فقیر، ایک اللہ کے ولی کی کیا حیثیت ہے پوری دنیا کے صدر، وزیر اعظم، حکمرانوں اور ارب پتیوں اور کھرب پتیوں کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ ایک بار زندگی میں ہماری تربیت کے لیے ایک عجیب واقعہ ہوا حضور کی زندگی میں۔ سمجھاتے سمجھاتے، دعوت دیتے دیتے تھک جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مکہ کے وی آئی پیز، مکہ کے بڑے لوگ، لیڈران تو مذاق اڑاتے تھے، گالیاں بکتے تھے، توہین کرتے تھے رسول اللہ۔ ایک بار زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش ہے کہ آپ کے بہت اصرار پر ان تمام لیڈروں نے کہا کہ چلو آج اکٹھا چلتے ہیں محمد کے پاس، کیونکہ آپ نے اس دن سب کو کھانے پر بلایا۔ دعوت کا یہ بہت اہم طریقہ ہے، رسول اللہ نے دعوت دی، یہ ہے سنت۔ داعی اعظم نے چوٹی کے مشرک لیڈران کی دعوت کی، دشمنوں کی دعوت کی، جانی دشمنوں کی دعوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جب آئے اور آ کر گفتگو آپ فرما رہے تھے ان سے پوری توجہ کے ساتھ، یہ آپ کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ یہ لوگ غور سے آپ کی بات سنیں، اور آپ پوری دل سوزی کے ساتھ آپ ان سے بات کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک غریب نابینا صحابی اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ گئے، اور انہیں کیا خبر، ان کو تو نظر آ نہیں رہا تھا، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے۔ ان کو ایک ذہن میں ایک سوال تھا، جو وہ آئے تھے اللہ کے رسول سے پوچھنے، ان کو حضور کی آواز آ رہی تھی تو وہ سمجھ گیا کہ حضور بیٹھے ہوئے۔ اس وقت جو آئے وہ اس نشست میں اللہ کے رسول کو تھوڑی سی ناگواری ہوئی،
کہ بڑی مشکل سے تو یہ لوگ آج آئے ہیں، اتنے بد دماغ ہیں یہ لوگ کہ ان کے لیے الگ جو میں نے وقت دیا اور ان کے ساتھ جو میں الگ بیٹھا، اس وقت کسی کی دخل در معقولات کو یہ لوگ بہت ناپسند کریں گے، اور ایک سنہری موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے، شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ان کی ہدایت ان کو مل گئی تو پوری قوم آ جائے گی ان کے پیچھے۔ آپ کی لالچ بھی خالص دینی تھی، ترید و زینت الحیات دنیا کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی، اس آنے والے کو نہیں ڈانٹا بلکہ سخت الفاظ میں کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ شاہ محمد، میرا ایک اندھا بندہ آ گیا تو تمہارا چہرہ بن گیا، تمہیں ناگوار گزرا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، کیا پتہ تمہاری ایک نظر محبت اس پر پڑ جاتی تو سر سے پاؤں تک، اندر سے باہر تک وہ چمک اٹھتا۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر مرد مومن کی نظر میں یہ طاقت ہے تو سید الانبیاء کی نظر میں کیا طاقت ہو۔ پورا سلوک قرآن میں ہے۔ کبھی کبھی ایک طالب صادق، ایک عاشق، اس پر ایک نظر، کسی مربی اور شیخ کی ایک نظر محبت کی پڑ جاتی ہے، اس کی پوری کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وما ادریک لعلہ یزکی۔ اور اکثر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دھیرے 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 تربیت ہوتے ہوتے ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے۔ یہ ہے او یذکر فتنفعہ الذکر۔ وما علیک الا یزکی۔ یہ نالائق لوگ، اگر ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی تو تمہارا کیا قصور تھا، لیکن تم نے ان بے طلبوں کو ترجیح دی اور میرے طالب بندے کو نظر انداز کیا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ میرا بندہ جو بیچارہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہے، اللہ اکبر، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تم نے اس میرے طالب صادق بندے کی طرف سے بے توجہی برتی۔ کلا انہا تذکرہ، محمد آئندہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے طالب اور بے طالب کا فرق، طلب اور بے طلب، استغنا اور طلب۔ ایک طلب اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک طالب کی اکرام میں رسول اللہ کو ڈانٹ پڑی قرآن میں، اور کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ڈانٹ قرآن میں نہ پڑتی، ہمیں خبر ہی نہ ہوتی، چپکے سے حضور کو کچھ پیغام مل جاتا کہ آئندہ سے ایسا مت کرنا؟ نہ نہ نہ، کمال کی قربانی ہے رسول اللہ کی۔ قیامت تک قرآن پڑھنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا، اس کو یہ واقعہ معلوم ہوتا رہے گا میرے آقا کو بھی کبھی ڈانٹ پڑی تھی۔ اور جب بھی وہ نابینا غریب آپ کا عاشق صادق عبداللہ ابن ام مکتوم جب کبھی بھی اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، صحابہ سے حضور مصافحہ کرتے تھے، لیکن ان سے اٹھ کر معانقہ کرتے تھے، اور معانقہ کرتے ہوئے جملہ کہتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی فی ربی، آؤ میرے پیارے، تمہاری وجہ سے تو مجھے میرے رب نے ڈانٹا، مرحبا بالذی عاتبنی فی ربی۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ طلب، یہ پیاس، یہ کسی اللہ والے کی تلاش،
یہ پیدا کر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ یریدون وجہ. بہت سے حضرات ہمارے اکابرین رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. میں نے الحمدللہ دونوں رنگ کے اکابرین کو دیکھا ہے. بہت سے اکابرین کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی، خوب کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور سالکین کو نظر بھی آتا ہے، اور یہ ان کا انداز اصلاح ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے. ان کو کس کی داد چاہیے؟ وہ اس سطح سے لاکھوں میل اوپر جا چکے ہیں. لیکن غالباً وہ تسبیح اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھتے ہیں کہ آنے والوں کو احساس ہو کہ بھئی ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو. بہت سے حضرات کبھی بھی مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھ میں تسبیح نہیں رکھتے. دونوں رنگ ہیں. بہت سے حضرات بالکل تنہائیوں میں جب بالکل اکیلے ہوتے ہیں وہ تب ان کا وہ اللہ سے وہ جو رابطہ، ان کا رونا دھونا، ان کی دعا، ان کی مناجات، ان کا ذکر دیر رات تک جاری رہتا ہے. الگ الگ انداز ہے. لیکن انسان کے دل میں اگر اس ضرورت کا احساس آ جائے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور پھر وہ ڈھونڈ نکالے اللہ کے کسی ایسے بندے کو، خوب دعا کرے کہ اللہ میں اندھا ہوں، میں نہیں پہچان پاؤں گا، آپ مجھے ایسے کسی بندے تک پہنچا دیجئے جس کے قدموں میں پڑ جاؤں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اللہ تعالیٰ اس ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کہف میں اس ہدایت کو رکھنے کا ایک اشارہ یہ ہے کہ فتنہ دجال سے دھوکہ کھانے سے بچنا چاہتے ہو تو کسی مرد مومن کو تلاش کرو. کثرت ذکر، طول صحبت، شدت محبت، مکمل اطاعت، اور کبھی کسی ایسے آدمی کی طرف مت دیکھنا، کسی ایسے آدمی سے متاثر مت ہونا جو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو مگر دل اللہ کی یاد سے غافل ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد